اب آپ کو بتائیں کہ ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا کرتے ترقی پذیر ممالک کے لیے کچرا ٹھکانے لگانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیشہ پریشانی رہتی ہے کہ بھئی کچرے کو کہاں پر پہنچایا جائے، لیکن پاکستان میں یہی کچرا نعمت ہے جس کے استعمال سے ہم توانائی کے بحران سے نکل سکتے ہیں اگر ہم سوچیں تو. بس ضرورت ہے عملی اقدامات کی. سما کے نمائندہ مدثر نذیر نے ڈنمارک پر ایک رپورٹ تیار کی ہے جہاں کچرے کو خزانہ سمجھا جاتا ہے، کس طرح سے ریسائکل کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اپنی ضروریات کو کچرے کے تھرو پورا کیا جاتا ہے. ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں. ترقی پذیر ممالک میں کچرا متعلقہ محکموں کے لیے درد سر بنا رہتا ہے کیونکہ اسے ٹھکانے لگانے اور اسے دوبارہ استعمال میں لانے پر سنجیدہ توجہ نہیں دی جاتی. لیکن ڈنمارک جیسے ترقی یافتہ ممالک میں ایسا نہیں ہے، جہاں کچرے کو کچرا نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ توانائی کی ضرورت پوری کرنے کا اہم ذریعہ ہے. اسی لیے کچرے کو بھی پلاسٹک، سبزیوں اور ٹھوس اشیاء سمیت مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر کے ان کے لیے خوشنما ڈسٹ بنز تیار کی گئی ہیں. ان ڈسٹ بن سے کچرے کو میونسپل کی گاڑیاں گھروں اور دکانوں سے اٹھا کر ایک جگہ جمع کرتی ہیں، جہاں سے اسے ریسائکلنگ یونٹ لے جا کر بجلی اور بایو گیس بنائی جاتی ہے. کچرے سے توانائی حاصل کرنے کے لیے کوپن ہیگن میں کوپن ہل کے نام سے عظیم الشان ریسائکلنگ پلانٹ بنایا گیا ہے، جہاں سالانہ 4,40,000 ٹن کچرے کو ریسائکلنگ کر کے ماحول دوست توانائی حاصل کی جاتی ہے. ڈینش حکام کا منصوبہ ہے کہ کوپن ہیگن کو 2025 تک دنیا کا پہلا کاربن فری دارالحکومت بنایا جائے. اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے کوپن ہل کو نمایاں مقام حاصل ہے. یہ کوپن ہیگن کا ایک ہی ریسائکل پلانٹ ہے جو بہت بڑا ہے، اور یہاں پر مختلف ٹائپس کی جو ریسائکلنگ ہے وہ کی جاتی ہے. جیسے پلاسٹک کو الگ سے ریسائکل کیا جاتا ہے، لوہے کو الگ سے ریسائکل کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو گاربیج ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کو الگ سے ریسائکل کیا جاتا ہے. تو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب ویسٹ ہو جاتی ہیں چیزیں تو وہ اس کا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوئے ہیں. تو ان سے جو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے وہ بھی ضائع نہیں کی جاتی. وہ شہر کے باسیوں کے لیے ہیٹ ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. ان کے جو سینٹرلائز سسٹم ہے اس کو گرم رکھنے کے لیے یہ ہیٹ بھی کام آتی ہے. کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کیا جاتا. اور یہ چھت اتنی خوبصورت ہے، یہاں پر یہ عام شہری آتے ہیں اور یہاں وزٹ کرتے ہیں. یہاں پر کیفے سینٹرز بنے ہوئے ہیں اور یہ بلندی پر بیٹھ کر لوگ موسم کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور دلکش جو مناظر ہیں ان کو بھی انجوائے کرتے ہیں. کوپن ہل ریسائکلنگ پلانٹ ایک مین میڈ ماؤنٹین ہے جہاں صرف کچرے سے بجلی پیدا نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک سیاحتی مقام بھی ہے. یہاں پر زمین سے 280 فٹ کی بلندی پر بنایا گیا گارڈن دنیا بھر میں مقبول ہے. ماہر آرکیٹیکٹس کے ڈیزائن کردہ اس ریسائکلنگ پلانٹ میں ایک طرف توانائی پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف مقامی لوگ اور غیر ملکی سیاح سکیٹنگ اور کھانے پینے کی اشیاء سے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں. ڈنمارک میں ہماری ویسٹ مینجمنٹ کے لوگوں سے بات ہوئی تو ایک بڑی دلچسپ معلومات ہمارے سامنے آئی. وہ یہ ہے کہ ڈنمارک کچرے کی تلاش میں ہے نا حیران کن بات. جی ہاں، یہاں سے کچرا بالکل ختم ہو چکا ہے اور یہ کچرا امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کچرے سے بایو گیس بنائی جاتی ہے، پھر اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے. ڈنمارک کی وزارت ماحولیات کے نمائندے ریمس آئسٹڈ سے بات چیت کے دوران معلوم ہوا کہ خراب سبزیوں، بھوسے، گنے کے چھلکے کو ریسائکل کر کے ایسی اشیاء بنائی جا رہی ہیں جنہیں ایک سے زائد بار بھی ریسائکل کیا جا سکتا ہے، جو مضر صحت نہیں ہوتی. ڈنمارک کے لوگوں کو یہ ریسائکلنگ اشیاء اتنی آسانی سے میسر نہیں آتی، بلکہ اپنے شہر کو ماحول دوست بنانے کے لیے کوپن ہیگن کے لوگ ویسٹ مینجمنٹ کو ٹیکس ادا کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کتنے ملکوں کا سسٹم ہمارے جیسا ہے، مگر ایک شہری کی حیثیت سے میں یہاں گھر یا اپارٹمنٹ رکھ سکتا ہوں جس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن سارے گھروں کو ویسٹ مینجمنٹ کے لیے فیس ادا کرنی ہوتی ہے. اگر میں فیس ادا نہیں کرنا چاہتا تو یہ کوئی بہانہ نہیں، آپ کو فیس ادا کرنا ہی پڑتی ہے.
डैनिश हुकाम कचरे से तवानाई हासिल करने के इस जरिए को जाया नहीं होने देते। इसके लिए इन्होंने निगरानी का जामे निजाम बनाया हुआ है, जहां रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में जमा होने वाले कचरे का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता है। जिस तरह डेनमार्क में हम हर बार जब भी कचरा उठाते हैं तो हम इसका डेटा हासिल करते हैं। जैसे आप कचरा शहर से उठाते हैं तो हम इसको ऐसे प्लांट या जगह पर इकट्ठा करते हैं जहां कचरे को इसकी नौइयत के मुताबिक अलहदा किया जाता है। फिर इससे मजीद मालूमात आगे फराहम की जाती हैं कि कचरा किस तरह का है, कितना और कहां से आया है। फिर इसका दूसरा हिस्सा यह है कि इसको किसी दूसरे रिसाइकलिंग प्लांट ले जाने से पहले वही तमाम मालूमात फराहम करना होती है कि ये कचरा किस किस्म का है, कितना है और कहां से आया है। इस तरह ये मालूमात हासिल की जाती हैं कि कचरा किस जरिए से आता है। वैसे तो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जगह जगह कचरा दिखाई देता है, मगर सबसे बड़े शहर कराची की अगर बात की जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना 14,000 टन कचरा पैदा होता है, जिसमें से 8,000 टन कचरे को ठिकाने लगा दिया जाता है। जो बचता है 6,000 टन कचरा वो सड़कों की जीनत बन जाता है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और इस हवाले से पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के बारे में हमने डेनमार्क में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक से बात की। उनका कहना था कि पाकिस्तान ज़राई शोबे से निकलने वाले कचरे को इस्तेमाल करके तवानाई के मसाइल को हल कर सकता है। मेरा ख्याल है कि जैसे आपने जिक्र किया, पाकिस्तान में तो ज़खायर हैं, बायोगैस तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बन सकती है, लेकिन वो भी डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि सब मिक्स हो गया कचरा। बायोगैस का जहाँ तक शुबा है उसमें सबसे बड़ा सोर्स जो है वो आपका जो डेयरी फार्म्स हैं, अलावा आपकी जो क्रॉप रेजिड्यूज़ हैं। सो मिसाल के तौर पे जब गंदम की आप कटाई करते हैं तो जो स्ट्रॉ बचता है वो बायोगैस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या जैसे चावल का स्ट्रॉ है उसमें तो ख़ास तौर पे वो बायोगैस के लिए ज़्यादा मुफीद है। तो और यहाँ पे तो यानी बायोगैस के प्लांट आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ जो है वो उनके साथ मुंसलिक किए जा सकते हैं, क्योंकि जो उस रेजिड्यू आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, उसके अंदर भी बायोगैस पैदा करने की जो है सलाहियत है। मुतबादिल ज़राए से तवानाई हासिल करने के लिए डेनमार्क मुख्तलिफ ममालिक से कचरे को इम्पोर्ट भी कर रहा है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर हजारों टन मुश्तमिल तवानाई के इस अहम जरिए को कचरा समझकर ज़ाया कर दिया जाता है। मुदस्सिर नज़ीर, समा, कोपनहेगन। बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट मुदस्सिर आपने बनाई। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने देखी होगी कुछ सीखा ज़रूर होगा।